ماہنامہ قلندر شعور اپریل 2021۔ آج کی بات۔ نگاہ نے جب فضا میں خلا میں بادل، بادلوں میں پانی، پانی میں رنگ برنگ زمین پر نباتات، زیر زمین معدنیات اور معدنیات میں ثمرات کو دیکھا تو فاصلہ حائل تھا۔ فاصلہ نہ ہو نگاہ نہیں دیکھتی۔ آپ کیا سمجھے؟ نگاہ فاصلے کا احاطہ کرتی ہے، اس کے بعد دیکھتی ہے، یعنی فاصلے کے دیکھنے کو دیکھتی ہے۔ اگر حد فاصل ختم ہو جائے تو وجود سوالیہ نشان بن جائے گا۔ زمین سے آسمان درمیان میں فاصلے کی وجہ سے نظر آتا ہے، جبکہ فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کے کنارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہم جب زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو پہلے درمیان میں فاصلے کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح نگاہ پر محدودیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور آسمان نظر نہیں آتا، کیونکہ آسمان پر وقت کی صفات غالب ہیں۔ وقت لہروں میں سفر ہے۔ 25 سالوں میں 25 برس کی مسافت اسپیس کا غلبہ ہے۔ تصور میں 25 سال کے وقفے کا غیر محسوس ہونا وقت میں سفر ہے۔ فاصلے کی وجہ سے آسمان اور زمین، دن اور رات، پانی اور بادل، ذرہ اور پہاڑ، بیج اور درخت، زندگی اور موت اور زندگی، غرض ہر شے میں انفرادیت ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ اس نے کائنات کی ساخت ان ستونوں پر استوار کی ہے جن میں فاصلہ ہے مگر فاصلہ نہیں۔ فاصلہ اسپیس کو الگ الگ دکھاتا ہے، جبکہ کائنات کا نظام جس توانائی سے روشن ہے وہ ایک ہے۔ اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے۔ ارض و سماوات میں زندگی کے ظاہری اور باطنی میکانزم کو خالق کائنات اللہ نے سورہ نور میں مثال سے سمجھایا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ ہو، چراغ قندیل میں ہو، قندیل کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ نور پر نور، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور اللہ ہر شے سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ نور آیت 35۔ ظاہر، تاک، چراغ، قندیل، موتی، ستارہ اجسام کی ساخت ہیں، اور قندیل کا ستارے کی طرح چمکنا جسم میں کاربن کا عمل اور شعوری دنیا میں حرکت کا میکانزم ہے۔ غور طلب ہے کہ ستارہ جھلملاتا ہے، چمک مسلسل سمٹتی اور پھیلتی ہے، اس طرح گھٹنے بڑھنے کا نظام قائم رہتا ہے۔ ستارہ مخلوق کے لباس کا استعارہ ہے۔ لباس کے سمٹنے اور پھیلنے سے فاصلہ تخلیق ہوتا ہے۔ ہر تخلیق رنگ و روشنی سے مرکب زمین اسپیس ہے، اور ہر زمین ستارہ ہے۔
سورہ نحل آیت 13۔ اور یہ جو رنگ برنگ کی اشیاء اس نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ باطن، بیج میں تیل موجود ہے۔ بیج درخت بنتا ہے، تیل نکال لیا جائے تو لکڑی برادہ بن جاتی ہے اور پتے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تیل میں کاربن ہے۔ کاربن کی خصوصیت جلانا ہے۔ جلنے سے دھواں پیدا ہوتا ہے اور دھواں کثیف شے ہے۔ کثافت سے شے کی بنیاد روشنی مغلوب ہوتی ہے۔ رنگ ڈائمنشن گہرے ہوتے ہیں۔ نتیجے میں حدود کا تعین ہوتا ہے اور فاصلے غالب ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس لطافت میں ڈائمنشن مغلوب اور روشنی غالب ہوتی ہے۔ لطیف شے متغیر حواس کی گرفت میں نہیں آتی۔ دائرہ بنائیے، 4 رنگ بھریے، اس طرح کہ دائرہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ رنگ بھرنے سے 4 مثلث نظر آئیں گے۔ اب نگاہ دائرے کے بجائے رنگوں کو دیکھے گی۔ رنگ مثلث ہیں، مثلث میں فاصلے ہیں، جبکہ دائرہ ہر سمت ایک ہے۔ قرآن کریم نے زندگی کے باطنی میکانزم یعنی نور کو زیتون کے تیل کی مثال سے سمجھایا ہے۔ خالص زیتون کے تیل میں کاربن نہیں ہوتا۔ جب یہ تیل جلتا ہے تو اس کا دھواں اتنا لطیف ہے کہ نظر نہیں آتا۔ ہر طرف یکساں تقسیم ہوتا ہے۔ جو شے ہر جگہ ایک ہو محدود نگاہ کو نظر نہیں آتی۔ نگاہ اس شے کو دیکھتی ہے جس میں تغیر ہے۔ اللہ اپنی بات مثالوں سے سمجھاتا ہے، اور اصل کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ آسمان و زمین بظاہر 2 رنگ ہیں، مگر دونوں کی بنیاد نور ہے۔ موجودات کی انفرادی حیثیت میں کائنات فاصلوں پر مشتمل ہے، مگر دوسرا رخ جس میں نور کا غلبہ ہے وہاں فاصلہ نہیں۔ فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو نور نظر نہیں آتا، جبکہ نور ہر شے پر غالب ہے اور مخلوقات میں ربط کا ذریعہ ہے۔ ہم کائنات میں ربط کے میکانزم سے واقف نہیں، لہذا لا علمی ہمارے لیے فاصلہ بن گئی ہے۔ شعور کے لیے فاصلہ ضروری ہے، ورنہ پہچان باقی نہ رہے۔ مگر شعور کے لیے اشیاء کی بنیاد اور ان میں ربط سے واقف ہونا بھی لازم ہے۔ واقفیت سے انفرادیت ثانوی ہو جاتی ہے اور وقت میں سفر کرنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ کان، آنکھ، ناک، رخسار اور ہونٹ چہرے پر نمایاں نقوش ہیں۔ یہ فاصلے کی وجہ سے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ فاصلہ ختم ہو جائے تو نقوش غائب ہو جائیں گے۔ قارئین بتائیے کہ اہمیت نقوش کی ہے یا فاصلے کی؟ ہم دیوار کو دیکھتے ہیں تو دیوار اور ہمارے درمیان خلا ہے۔ ہم خلا کو دیکھ کر دیوار کو دیکھتے ہیں، جس سے محدودیت غالب ہوتی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ نگاہ کے اندر فاصلہ تسخیر کر کے دوسرے رخ پر پہنچنے کی صلاحیت ہے، مگر اس صلاحیت کا اظہار فی الوقت غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے۔ لاشعور ہماری لا علمی میں دیوار اور فرد کے درمیان خلا کو اس طرح ناپ لیتا ہے کہ دیوار کی روشنی ذہن سے الگ رہتی ہے، نہ ذہن کی سطح میں داخل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی ذہن کی اسکرین پر بکھرتے ہوئے
انفرادیت قائم رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو جسم خلا فاصلے کی وجہ سے قائم ہے۔ خلا میں روشنی دور کرتی ہے، روشنی لہریں ہیں۔ جسم میں خلا نہ ہو تو لہریں کس طرح دور کریں گی اور وجود کیسے قائم رہے گا؟ خلا میں لہروں کی گردش کا نظام رک جائے تو جسمانی عمارت گر جاتی ہے اور کچھ وقت کے بعد نشان بے نشان ہو جاتا ہے۔ قانون: جو چیز جتنی ٹھوس نظر آتی ہے اسی مناسبت سے اس میں خلا ہوتا ہے۔ روحانی آنکھ دیوار کی ہر اینٹ میں بڑے بڑے سوراخ اور پہاڑوں میں بڑے بڑے غار دیکھتی ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بادلوں کی طرح کوئی چیز تیر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ٹھوس نظر آنے والا پہاڑ سوراخ در سوراخ خلا ہے جس نے ضخیم وجود کو قائم رکھا ہے۔ محترم دوستو، آج کی بات میں ربط، فاصلے اور خلا کو بیان کیا گیا ہے۔ فاصلے پر نظر آنے والی ہر شے ربط کی وجہ سے ہے۔ سوچئے کہ پھر فاصلہ کیا ہے؟